پہلی چیز اپنی جو ہے نماز کے صفوں کے اندر، کس کے اندر؟ ابھی صفوں میں غور کرو، ہر انسان چاہتے کہ میں کمفرٹیبل ٹھہرنا. کیسا ٹھہرنا؟ مجھے اڑچن نہیں ہونا. پہلا تو ایسا پواں لمبے کر کو ٹھہرتا ہے اور بعد میں سجدے اٹھیا تو پواں دونوں نچی دستے ہیں. پہلے آپ لوگ جاگا کرتے ہیں، برابر کیا؟ سمجھ میرے بات؟ تو صفوں کے اندر آدمی کیا کر رہے ہیں؟ جگہ کو پر نہیں کر رہا، کندھے سے کندھا نہیں ملا. ایک کتاب کے اندر لکھا ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے، جب نمازی اپنے بھائی سے کندھے کو کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ ان دونوں بندوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بندے کو دلوں کو کیا کرتے اللہ؟ تو آج ہمارا حال دیکھو، ہم مسجد کے صفوں میں کھڑے ہیں مگر کندھے سے کندھا ملانے کو تیار ہے کیا؟ اکلا کون اگر بازو سرف کو بلایا پیچھے والے کو، بازو والا کا تیار ہے تجھے مجھے اڑچن نہیں تھا کوئی بلا رہے، کیا کرتے ہیں؟ تجھے اور مجھے کیا ہوتی ہے؟ اڑچن ہوتی ہے، کوئی بلا رہا. برابر ہے کیا؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آج امت جو ہے نماز کے اندر بھی سہولت کو پسند کرتی ہے. آواز اس کا کمی کرتی ہے، ایسا کیا ہوتا ہے؟ امت کیا کرتے ہیں؟ نماز کے اندر بھی صفوں کے اندر سہولت کو پسند کرتے ہیں. یہ پہلی چیز. اور دوسری چیز مجلس کے اندر بیٹھنا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل جو جڑے تھے جو اس بنا پر جڑے تھے کہ مجلس کے اندر ایسا بیٹھتے تھے انہوں کہ سامنے والے کو پیچھے والا نظر نہیں آتا. حدیث کا مفہوم اور خلاصہ ہے جس کے اندر بولے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی آئے ہیں اور ان کے پاس بدن ڈھکنے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں، مگر اس طرح سے بیٹھے ہیں کسی کا سطر نظر نہیں آ رہا. ایسا بیٹھے جڑ کو بیٹھے ایسا کہ سطر نظر نہیں آ رہا. آپ ایسا بیٹھیں گے؟ آدمی جب مجلس کے حق کو، بیٹھنے کے حق کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق دے گا، اور جب سننے کے حق کو ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی توفیق دے گا، اور جب بندہ عمل کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. آج اپن کیا کرتے ہیں؟ ایک تو آداب کی رعایت کے ساتھ سنتے نہیں، جیسا سننے کا حق ہے ویسا اپن سنتے نہیں. پھر نہیں سننے کی وجہ سے وہ چیز یاد رہتی نہیں، اور یاد نہیں کرنے کی وجہ سے وہ چیز عمل میں نہیں آتی. برابر کیا ہو؟ ماسٹر نے، ٹیچر نے ساڑھا میں لیٹر رائٹنگ سکھایا، اس دن تو دھیان دیا نہیں، تجھے پیپر میں آئے گا لکھنے لیٹر رائٹنگ آئے گا لکھنے کو. اسٹوری رائٹنگ سکھایا، تجھے لکھنے آئے گا بابا. جو تم اسے دھیان دے کو سیکھ رہے، اس پر دھیان کر رہے تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ چیز پیپر میں لکھنے کو آنے لگے گا تو اس کا عمل کر رہا ہے آدمی. تو ویسا بولے کہ دین کی بات کو غور سے سننا ہے. سنیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. دیکھو بھائی اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ کا کرم کہ اللہ نے ہم تمام کو جو ہے ایک نسبت کے ساتھ جوڑا، ایک تعلق ہے، ایک نسبت جو دین کی نسبت ہے. اور اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس گئے گزرے زمانے کے اندر اللہ ہمیں اس کے گھر کے اندر بلا. مسجد کس کا گھر ہے میں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. ابھی میں بولتا ہوں کہ میرا گھر ہے، برابر کیا؟ ابھی میرے گھر میں کسے بلا دوں؟ کسی پر دشمن کو بلا دوں؟ جس کا میرا پٹتا نہیں اسے بلا دوں؟ جس کے میرا لڑائی ہو اسے بلا دوں؟ ایک برا آدمی ہے دنیا کے اندر پسے ہوئے، برا ہے انہیں، اسے بلا دوں؟ کسے بلا دوں میں میرے گھر میں؟
جس کے سنگڑ میرا پٹتا ہے, جس کے سنگڑ اچھا ہے, جس کے ساتھ تعلق جڑے سے ہیں, جس سے میں محبت کرتا ہوں, اسے میں کیا کرتا ہوں میرے گھر میں. پھر مسجد کس کا گھر ہے؟ پھر اپنے کو یہاں کون بلائے؟ اس کی علامت کیا ہے کہ اللہ اپنے سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ نے اس کے گھر کے اندر بلایا, اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ آپ سے کیا کرتے؟ محبت کرتے. اللہ نے اس کے گھر کے اندر بلایا. پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے دین کے مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اکثریت اپن دیکھتے ہیں لوگ جو ہے نماز کو آتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد میں نکل کو جاتے ہیں, اعلان سن کر انہوں جاتے ہیں. کیا وہ کہ اللہ انہیں بیٹھنے کی توفیق نہیں دیتا. ہر نیک عمل جو بندہ کرتا ہے اسے اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا. نیک عمل اللہ کے توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا. ہم جو یہ مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں, اللہ نے بٹھایا ہے. اور بٹھانے کے بعد کیا فرمایا کہ اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے کی اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ رکھ کر مغفرت کے وعدے کر رہے ہیں. کیا وعدے کر رہے ہیں؟ مغفرت. ابھی مغفرت کا تو کیا سننا آسان ہے, بولنا آسان ہے. بڑے فرماتے ہیں جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے, ایک شخص ہے, ایک آدمی ہے جسے پھانسی کی سزا ہوئی ہے اور تختے پر کھڑا کرے سو ہے, گلے کے اندر رسی ڈالے سو ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے پھانسی دینے؟ پھر جلاد کھینچا, تختہ نیچے گیا کہ انہیں ختم. مگر بولے کہ گلے کے اندر رسی ڈالی ہوئی ہے, جلاد نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے, اس وقت کوئی آدمی آ کر کہہ دے کہ اس کی سزا معاف ہو گئی ہے, کیا کہے اسے؟ سزا اس کی معاف ہو گئی ہے, وہ بندے کو کیسی خوشی ہوئی گی؟ کیا ناراض ہوئے گا نہیں؟ کیسا خوش ہوئے گا نہیں؟ تو بولے اس سے زیادہ خوشی مسلمان کو ہو جب اس کی مغفرت کی بات اس کے سامنے آئے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر رہے ہیں مغفرت کے ذریعے سے. ہم اس چیز کو معمولی سمجھ رہے ہیں, اتنی بڑی چیز ہے مغفرت. تو بولے کہ بار بار دعاؤں کے اندر اللہ سے مغفرت کو مانگو. تو یہ اتنی قیمتی مجلس ہے کہ اللہ اس میں بیٹھنے کی بنا پر صرف بیٹھ رہے ہیں تو اللہ مغفرت کے وعدے کر رہے ہیں. وہ بھی ایسا جو وعدے نہیں کر رہا, فرشتوں کو گواہ کر رہے ہیں. آدمی جب کسی بات کو کسی کو گواہ بن کو کرتے تو اس کا کیا ہستے, ذرا اعتبار ہستے آدمی, برابر کیا فطرت ہے انسان کی. بھائی ایک بات کون سی بولے کہ تجھے بابا 10 روپے دیتو, تو کیا کرنے والا؟ دیتے کہ نہیں کسی معلوم. میں بولا کہ ساحل کوئی ذمہ دار ہے, میں نہیں جاتا انہوں دیتے, تو کیا کرتے پھر اپنے گاؤں کے اپنے لوگ آتے سرکاری لوگ دیتے نہیں. بات سمجھ میں آ رہے گا بھائی؟ تو اللہ فرشتوں کو گواہ رکھ رہے ہیں اور پھر مغفرت کے وعدے کر رہے ہیں. اللہ کو ضرورت ہے کسی کو گواہ رکھنے کی؟ کچھ ضرورت نہیں ہے. بندے کی تسلی کے واسطے ہے, بندے کے دل کی تسلی کے واسطے فرشتے گواہ ہیں کہ اللہ نے میری مغفرت کرے. پھر آگے کیا فرما رہی کہ ایک بندہ, ایک شخص ایسا ہے جو دنیاوی غرض سے آیا تھا, انہیں مجلس میں بیٹھے, تو اللہ کیا بول رہے ہیں کہ اس کی بھی مغفرت. تو اتنی اونچی مجلس ہے, ہم اس مجلس کو ابھی تک سمجھے نہیں ہیں کہ اللہ نے اس پر کیا رکھا ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب بندے کو اس مجلس پر بیٹھنے کے اعتبار سے جو نیکی, جو ثواب اور جو اجر دیں گے, تب بندہ کہے گا کاش پوری زندگی ایسی مجالسوں کے اندر گزار, پوری زندگی. اس لیے فضائل ذکر کے اندر حدیث ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ ایک اہل جنتی کو, اہل جنتی یعنی جو جنت میں جا چکا ہے, آلریڈی جنت کے اندر ہے نہیں, ایک اہل جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی بھی چیز کا افسوس نہیں ہوگا
بجوز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہے. جنت میں جانے کے بعد بھی آدمی افسوس کرے گا. جنت میں جانے کے بعد کہ کاش ایک سبحان اللہ اور بولے استا, کاش ایک الحمدللہ اور بولے استا, کاش ایک نماز ایکسٹرا پڑھا استا ہو. کیا افسوس کرے گا؟ کیا کریں گا بابا؟ جنت میں جانے کے بعد کہ دیکھیں گا کہ میری ایک سبحان اللہ جی نے زیادہ بولے اسے اللہ کیسے جنت دی. تو وہاں جانے کے بعد افسوس کریں. فضائل ذکر کی حدیث ہے, فضائل اعمال کے اندر آئی. اس کے واسطے جو ہے اپنی زندگی جو اللہ رب العزت نے دی ہے, جو اللہ رب العزت نے دین کے نسبت کے ساتھ جوڑے سے, تو اس کا ایک لمحہ, ایک سیکنڈ, ایک پل بھی ایسا نہیں گزرے کہ جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ. دیکھو ابھی اپنے کو جو ہے, اپنے سب مسلمان ہیں, اپنے کو رمضان کے روزے سال میں 1 مہینہ ہے فرض, برابر کیا کہ برس پر روزے فرض ہیں, سال میں 1 مہینہ. جس کے پاس مال ہے اسے حج اور پھر زکات ہے, صاحب نصاب. اور 5 وقت کی نماز ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے, 5 وقت کی نماز. مگر فرمایا کہ ذکر ایسا عمل ہے بندہ ہر وقت کر سکتا ہے. کہ روک تو کا ذکر کو رات کو کرنے کا نہیں, فجر کو کرنے کا نہیں, دن کو کرنے کا نہیں. ایسا کیا ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتا ہے, ہر وقت. تو زبان جو ہے ذکر میں چلتی رہے. بولے کہ دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے, ہر مخلوق. جو مخلوق اللہ کی تسبیح کرنا بند کر دیتی ہے دنیا سے اس کا دانا پانی اڑ جاتا ہے, سوائے انسان اور جنات. درخت کا پتا بھی جب ذکر کرنا بند کرتے تو پیلا ہوتے ہیں, جھڑتے ہوئے جاتے. مچھلی جب ذکر کرنا بند کرتے ہیں تو انہیں کیا ہوتے ہیں, گل پھینکنے میں اس کی شکار ہوتے. ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ذکر کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہے, اور ذکر کرنے سے ان کی زندگی باقی ہے. ذکر نہیں کرتے تو تمہیں ہمیں نہیں کرنا. اللہ کا ذکر نہیں. یہ افسوس کی چیز ہے. جس اللہ نے ہمیں بنایا, جس اللہ نے ہمیں صحیح سالم بنایا, جس اللہ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی, جس اللہ نے ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دی, جس اللہ نے ہمیں دنیاوی اعتبار سے, دین کے اعتبار سے تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی, اس اللہ کا ہم ذکر نہیں کرتے. کیا کرتے بھائی؟ کتنا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا. جماعت میں گئے کو تو 3 تسبیح کی پابندی, جماعت میں گئے کو تو 3 تسبیح کی پابندی. رمضان مہینے میں روزہ چھوڑتے ٹائم ہے کہ نہیں کرتے ہی نہیں ذکر؟ کیا کرتے ہی؟ کیا واسی الفضلی برابر کیا ذکر ہے چاہیے اللہ کا, اور زور زور سے کرتے ہیں کہ جلدی ٹائم خلاص ہونا کرو روزہ چھوڑنے کا. سوچو ہماری زندگی کہاں اور کیسا گزرے. اللہ نے نسبت ہماری دین کے ساتھ جوڑے سے. علماء فرماتے ہیں جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہوئے, جیسا ہی ہم پیدا ہو گئے ویسا ہم اس امت کے ذمہ دار بن گئے. ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ جنہیں 4 مہینے لگائے انہیں ذمہ دار, جنہیں چلا لگائے انہیں ذمہ دار, جنہیں مسجد کا امیر ہوتے انہیں ذمہ دار. ہمیں کیا جھٹکتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جیسا ہی بچہ پیدا ہوا اس امت کے اندر, اس امت کا انہیں ذمہ دار بن گیا. تو ہمیں سب جن کون آئی دھیان رکھنے کا چیز, ہمیں ذمہ دار ہے. اس کے آگے خلاصہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کنتم خیر امتی. کیا فرمایا؟ کنتم خیر امتی. کنتم خیر 4 مہینے لگائے والا ایسا بولے گا, چلا لگائے والا ایسا بولے, مسجد کا امیر ایسا بولے. کنتم خیر امتی, امت پوری امت کے بارے میں بولے.
اب جنہیں بھی پیدا ہوا انہیں امت میں آیا تو امت سے باہر گیا. کیا ہوگا؟ امت کے اندر آیا کہ نہیں آیا؟ تو جیسا ہی بچہ پیدا ہوگا اس امت کا وہ ذمہ دار بنے گا تو ہم سب بھی اس امت کے ذمہ دار ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس امت کو کام دیے. ہمارا بھی کام ہے یہ دعوت کی محنت, یہ دین کی محنت اور اس امت کو اللہ کی طرف بلانا, اس نبی والی محنت کو کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں آج کسی ذمہ داری سمجھیں؟ قبول کیا بولے, کیا بولتے ہیں رشتہ؟ دو لفظ کیا بولتے ہیں؟ میں نے قبول کیا, خلاص سب ذمہ داری سمجھتے ہیں. جس کا ہو سو اسے لگی آسمان رہے کہ تو ذمہ داری لگی سمجھتے. اجی ایسا آواز آئے گا خلاص ہلتے چلے جا کے پرسی کہ تو ذمہ داری کو سمجھتے. پھر اسے بولنا پڑتا نہیں, نہ ماں کو بولتے نہ باپا کو بولتے نہ چاچا کو بولتے. رمضان آئے تو چورک ساڑی لے ڈریس لے بولنا پڑتا ہے. پہلے تیاری بستے تھے پہلے روز کہ تو ذمہ داری کو سمجھتے. برابر ہے کہ نہیں کیا چکی جائے ذمہ داری کو کیا کرتے آدمی سمجھتے. ویسا اپنے دین کے ذمہ داری کو پہلے تو سمجھے سنے کہ اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنا جائے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے گھر سے لے کر آخری قیامت تک کے آنے والے انسان تک سب کے سب لوگ کس طرح سے جنت میں جانے والے بنے. اور شروعات میری ذات سے. شروعات کس کے ذات سے کرنے کا؟ میری ذات سے. دعوت کی محنت یہ میری ذات سے شروع کہ میرے زندگی میں روزانہ بدلاؤ آتا ہو, میری زندگی میں روزانہ تبدیلی آتی ہو, میری نمازوں میں روزانہ بدلاؤ آتا ہو, روزانہ تبدیلی آتی ہو, میرے ذکر کرنے کے اندر اللہ کا دھیان میرے اندر پیدا ہوتا ہو, تو میری زندگی کامیاب ہو. دکان ڈالیں, کرانہ مال کا دکان ہے, چکن کا دکان ہے, مرغیاں کاٹ رہے پر شام کو گھر کو جاتے کیا کسی میں پیسے نہیں فائدہ مال والا آیا پیسے لے گئے. دکان رکھیں گا, چکن کا دکان رکھیں گا, انہیں کران دکان ڈالے سے آئے کام کرنے لگے, مال لوکا لے جا رہے ہیں, ادارے آ رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں, مہینے کے کو حساب ڈالا, فائدہ کیا چلے, دکان رکھیں گا انہیں. یوں اپنے کو بھاری سمجھتے دنیا کے اعتبار سے یوں چیز سمجھتے ہیں. پر دین کے اعتبار سے میں جب سے پیدا ہو سو ہے اب تک جو میری زندگی جتنی گزرے سو ہے, یہ زندگی کے اندر میرے نماز میں کیا ترقی ہوئی, میرا اللہ کے مانگنے میں کیا ترقی ہوئی, میرا ذکر کرنے میں کیا ترقی ہوئی, اس بات پر کبھی غور کریں غور کہ میرے کہنے سے کتے میرے گھر کے لوگ 5 وقت کے نماز پر آئے, میرے کہنے سے میرے گھر کے اندر کتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے, میرے کہنے سے میرے گھر کے اندر کتنی تعلیم ہو گیا. غور کریں اس کی بات کے بارے میں. مگر دنیا کا نقصان نظر آ رہے, مگر دین کا نقصان نظر نہیں آ رہا. دین کا نقصان نہیں نظر آ رہا. بچہ سہارا میں جاتا ہے, ناپاس ہوا, کیا کرتے اسے کیا کرتے کیا سائیکل بخشش دیتے, یہ بھاری کام کر رہا تو ناپاس ہوا بڑھوتے کہتے کیا کرتے بڑھوتے. اور نمبر سی ادھر گھر میں دھرنا سیکھا, پھر اس کی چاندی جائے, پہلا باپ مارتے, پھر ماں مارتے, پھر بھائی مارتے, پھر بہن مارتے, سب جن مارتے اسے. انہیں اپنے دھندے ہونے پر افسوس کرتے تھے, کئی کو دھندا ہوا نہیں, اور اس میں اس کی سے نمبر کون اچھے گا, اور انہیں پاس ہوا جائے گا اچھے نمبر سے, پھر تو اور ذرا چاہیے اس کے سینے میں آتے ہیں, دیکھ ذرا اس کا دیکھ کتا انہیں کتنے پڑے تو جنہیں انہیں پاؤنے بھی برابر کیا رہا ہوا
घर के लोकांनी छोड़ो पाहुणे भी आते देख उसका उन्हें कितने टक्केवारी पाड़े हैं तू माँ को भी, बाप को भी, भाई को भी, भान को भी और मेहमान को भी ये बच्चे का फेल होना ये नुकसान नजर आते। पर यो मेरा बच्चा नमाज छोड़ को जिंदगी गुजार रहे, यो मेरा बच्चा दीन के कामों में मस्जिद की मेहनत में वक्त लगाने की बजाय 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पबजी खेलते बैठ रहे या तो मोबाइल लेकर बैठने लगे, गैरों की संगत में फिरने लगे, ऐसे लोगों की संगत में फिर रहे जिसका ना दुनिया का फायदा ना दीन का फायदा है, इस पर माँ बाप को अफसोस नहीं हुआ? इस पर अफसोस होते क्या? नहीं। और ध्यान करो देते मालूम है क्या बच्चे पर? लास्ट पीरियड अब इसमें 10वीं करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईमानदारी से बोलो 10वीं को जगते जने हैं कि 10वीं की तैयारी तुम्हें कौशी कर रहे हैं 9वीं पास हुए बाद में बराबर ना कौशी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं जरा ज्यादा है नहीं। एक रिसर्च के एतबार से बात है, अपने प्रोफेसर भी बोलते हैं पुणे वाले कि बच्चे को 10वीं की अगर स्टडी करानी की है, अभी छोटे ही तुम्हें ध्यान रखो, जो माँ बाप बैठे उन्हें भी ध्यान रखो, बच्चे को अगर 10वीं की स्टडी करानी की है तो उसकी स्टडी 8वीं से करानी की। कौशी 8वीं। जो बच्चे का 8वीं 9वीं का ग्रामर मजबूत है उसे 10वीं को ग्रामर सिखाना पड़ता नहीं। ग्रामर व्याकरण जो है ना यो बच्चे को सिखाना 8वीं से अगर उन्हें ध्यान दिया चाहो तो ध्यान देना ना। अभी 10वीं को माँ बाप भी देख जो बड़ा 10वीं आए 1 मिनट भी इधर उधर जाने के नहीं, 8वीं 9वीं के लिए मोहब्बत फिर सकते 10वीं कैसा बैठेगा नहीं तुम्हारे के नहीं बैठेगा। आदत पड़े उसे फिरने की और तुम्हें उसी 1 बरस में लगीच एक जनावर फिर को खाते हैं उसे तुम्हें दावल को लागू बन रहे ठहरेगा उन्हें दूध देने से बंद कर दिया क्या मतलब फिरने जनावर को दावल को लागू बनते उन्हें 4 लीटर दूध दे दिया जी तुम्हें 2 लीटर बन जाती है बराबर है क्या? तुम्हारा जनावर है करूँ बोलूं तो बच्चे की स्टडी जो माँ बाप है उन्हें भी सुनो, जो बच्चे अभी 10वीं को जाने के उन्हें भी सुनो कि बच्चे की स्टडी की तैयारी 8वीं से करो। तबलीग के अंदर रिश्ता दीन सिखाने का नहीं है, दुनियावी इल्म भी सीखने का है मगर दीन के साथ में। ऐसा सीखने का कि हमारे दीन की मेहनत करने वाले नमूना बने, कि एक डॉक्टर नमूना बने कि दीन की मेहनत के साथ अपनी डॉक्टरी कर रहे हैं और लोगों को उसकी दावत दे रहे कि डॉक्टर भी दीन की मेहनत कर सकते। एक इंजीनियर बन को दीन की मेहनत कर रहे तो लोगों को दावत दे रहे कि इंजीनियर बन को भी दीन की मेहनत कर सकते। तो अपन क्या समझे तबलीग कौन करने का? मोखले लोग हैं बराबर क्या? 4 महीने कौन जाने का? घर में तश्किल को आए सब जन 4-5 जने आए घर में, अगर वो मोकला जब काम जाता नहीं देव जाओ अक्सर है कि नहीं हो तो तबलीग मोकले लोग का काम है क्या? ये तो जिम्मेदारी है अपनी, दावत की मेहनत जिम्मेदारी है। जैसा अपन पैदा हुए वैसा अपन जिम्मेदार बने और अल्लाह ने जिम्मेदारी दी कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि अच्छाई का हुक्म करना और बुरी बातों से मना करना ये हमारी जिम्मेदारी और अल्लाह पर ईमान रखना। अभी सोचो अपन अच्छाई का हुक्म और बुराई से रोकना कब तक कर रहे हैं अपने जिंदगी के अंदर? तो इस बात को अपनी जिंदगी में डालना है। और जो स्टूडेंट हैं अपने स्कूल का वक्त है, अपने क्लास का वक्त है, इस वक्त के अलावा जितना वक्त बच रहे तो ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त मस्जिद के अंदर लगे। बोले कि ईमान वाले की शान है ही नहीं कि 3 जगहों के अलावा अपने वक्त को गुजारे।
آگے تو فرمایا نظام الدین کے اندر کہ ان 3 جگہوں کے علاوہ اگر ایمان والے کا وقت لگ رہا ہے تو وہ جگہ پر وقت کا لگنا جیسے کہ ایمان والے نے جہنم کو دعوت دی. اسے دعوت دی 3 جگہ جو وقت لگنے ہونا کو. ایک سب سے پہلا وقت اپنا گھر کے اندر کہاں لگنے ہونا؟ گھر کے اندر. دوسرا مسجد کے اندر. اور تیسرا بڑوں کا کاروبار میں اور بچوں کا اسکول اور کلاس میں. اس کے علاوہ جہاں بھی اپنا وقت لگ رہا ہے کہ اپنا جہنم کو دعوت دینا ہے، جیسا چوک پر، کوپریا پر، پان پٹیا پر، اور تمہارا آئیڈیا میں آئیڈیا استے نہیں لپنے کی کا تو ایسا ہے کوپرا پکڑے سستے بچہ نے وہ کوپرے میں جانے چھروندہ جاتے ہی اور وہاں گیم کھیلتے. تو مسلمان کا وقت صرف 3 جگہ لگے، اور مسلمان کو اگر تلاش کرنا ہے تو انہی 3 جگہوں میں تلاش آ جائے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں سے ایک تو اس کے گھر پر ملے، ایک تو اس کے کاروبار میں ملے، یا تو پھر مسجد میں ملے. اس کے علاوہ ایمان والا کہیں نہ ملے. ابھی سوچو ہم اپنے بارے میں، اپنے سب کے بارے میں کہ ان 3 جگہوں کے علاوہ ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے. اگر لگ رہے تو استغفار پڑھے اور یہ 3 جگہوں پر اپنا وقت لگے. کریں گے انشاءاللہ. یہ 3 جگہ ایمان والے کی، ایک گھر کے اندر، ایک کاروبار کے اندر، اور تیسرا مسجد کے اندر، اور بچوں کا اسکول اور کلاس کے اندر. اس کے علاوہ ہمارا وقت نہ لے. آج امت کا وقت ایسے ایسی جگہ لگ رہا ہے، ایسے ایسی جگہ لگ رہے ہیں کہ فراغت کی وجہ سے، فارغ وقت کی وجہ سے امت غیروں کی تبلیغ کر رہے. فارغ وقت کی وجہ سے کس کی تبلیغ کر رہے؟ غیروں کی تبلیغ کر رہے، برائی کی تبلیغ کر رہے امت. سوچو اس بات کے بارے میں. 4 جنے ملے، اس کی برائی نہیں، اکثریت جو چیز ہوتی ہے سنے سو ہے. 4 لوگ ملتے ہیں جو ابھی دگنے والے ہنستے ہیں، ماوا کھانے والے، انہیں اسے بولتے ہیں یہاں نہیں وہاں بھاری ملتا ہے. کیا بولتے ہیں؟ یہاں نہیں ماوا وہاں بھاری ملتے. دعوت کہیں کی دے رہے ہیں؟ ماوے کی دعوت دے رہے کہ فارغ وقت ہے آدمی کو تو برائی کی دعوت دے رہے نہیں، ایمان کی دعوت نہیں دے رہا، نماز کی دعوت نہیں دے رہا. سوچو اس بات کے بارے میں. تو دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی اپنے وقت کو غنیمت سمجھ کر اس وقت کو جو ہے صحیح گزارنے کا. جو ابھی پڑھنے والے بچے بھی ہیں وہ بچہ سی بھی جو ہے اپنا وقت صحیح گزارنے کہ ہمارا وقت کلاس کے اندر لگے، ہمارا وقت اسکولوں کے اندر لگے، ہمارا وقت مسجد کی آبادی کے اندر لگے، ہمارا وقت قرآن کے سیکھنے سکھانے کے اندر لگے، ماں باپ کی خدمت کے اندر لگے، ہمارا وقت گھر کے اندر لگے. آج امت کا وقت نہ جانے کا لگ رہا ہے اور اس کے نتیجے بھی سامنے آ رہے ہیں. ایسے ایسے حالات ہیں امت کے اندر، اللہ معاف کرے. تو ان چیزوں کو بنانے کا ہے، اس کے لیے اپنا ایمان کو بنانا ضروری ہے، یقین کو بنانا ضروری ہے. آج دیکھو تو اپنا جس کے بچے انگلش کے اندر پڑھتے ہیں پہلے LKG میں ڈالے تو کتنا ڈونیشن ہے، ڈونیشن اور فی ملا کتنا جاتا ہے معلوم ہے کیا؟ کم سے کم 40,000، کم سے کم 40,000 روپے. وہ LKG کے بچوں کو اسے کیا سمجھتا نہیں، صاحب کا اسے کیا سمجھتا نہیں. تو LKG میں ڈالتے وقت جو ہے آدمی کو اتنی دنیا کے علم کی فکر ہے، اتنی دنیا کے علم کی قدر ہے کہ اس کے لیے اسے بچے کو نہ سمجھ بچے کے لیے 40,000 اللہ تک. اور دین کے واسطے مکتب میں پڑھنے جاتے مہینے 100 روپے دو، دیتے کیا؟ مہینے کو 150 روپے دو، نکلتے جلدی مشکل سے. اور وہاں اس فون آیا ساڑا میں سے کہ فی بھرائی چاہے لیکن جب بھر پاتے
تو امت کے دلوں کے اندر دین کا ہلکا پن ایسا اور دنیا کی قدر اور دنیا کی قیمت زیادہ ہو سکتی. ہمارے دلوں کے اندر دین کی قدر آنے ہو. دیکھو امت کہاں جا رہے ہیں اور کیسے کیسے حالات کے اندر امت کی زندگی گزر رہی ہے. اب ہمارا جانا ہوتا ہے اسکولوں کے اندر, کالجوں کے اندر اور جو ہے ہاسٹلوں کے اندر ہمارا جانا ہوتا ہے. بچے ایسی ایسی حالت کے اندر ہیں, اللہ معاف کرے. ماں باپ ادھر سی ڈونیشن دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ہاسٹل میں ایڈمیشن کراتے ہیں اور پیسے دے کو پڑھنے کو لگا دیتے ہیں, اور وہ بچہ پڑھنے کو چھوڑ کر دوسرا کام کرتے ہیں. تو اس پر ماں باپ کی نگرانی ہو بچوں پر, کالج میں, اسکول میں. ابھی ہم پناہ میں سفر ہوا, مفتی اسلم بول رہے تھے اس کے اندر کہ بچہ تمہارا اسکول کو جا رہے ہیں, ماں باپ اس بات کو دھیان رکھو, لڑکا ہو لڑکی ہو, اپنا کیسا ہے چھری کو زیادہ دھیان دینے کا. چھوڑا کہاں بھی گیا تو چھوڑے کے ساتھ 12 چھٹیا, انہیں 2 بجے میں آیا تو کوئی پوچھتا نہیں اسے, پر چھری 12:30 پائی تو بھی اسے کہاں گئی تھی, کتنا دیر ہوا. مفتی اسلم بول رہے تھے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو کون پہچان. اسکول کا وقت اگر 12:10 کو سارا چھوٹ رہے ہیں اور انہیں سائیکل سے آ رہے, سواری سے آ رہے, پیدل آ رہے بچہ اپنا, اور 12:30 تک اگر اسکول کو گھر میں آ سکتے, 12:30 بج کو 5 منٹ اگر ہوئے تو بچوں کو دروازے کے باہر ٹھہرا. کیا کرو, دروازے کے باہر ٹھہرا اور پوچھو اسے یہ 5 منٹ تو کہاں آتا, اور پھر گھر کے اندر. آج جو مسلمان نہیں کر رہا, بنداس کھلے چھوڑے سے بچہ کو, بعد میں آخری ٹائم پر جو بگڑتے تو پھر آپ کو اڑا دے بیٹھتے. شروعات بچپن سے ہے, اور بچہ نے بھی ایمانداری کے ساتھ جب اسکول چھٹی تو ایمانداری کے ساتھ اپنے گھر کو جانے کا. تو یہ دوست ملا ہمیں 10 روپے کسی میں آتے سموسا کھائی جا کو ہمیں, اور وہاں 15-20 منٹ گئے, ایسا تو یہ شروعات ہے, ابتدا ہے بچوں کی. کہ جب مجھے سمجھ میں آئے گا کہ میں 5 منٹ لیٹ گیا تو میرے ماں باپ مجھے پوچھتا ہی, میرے ماں باپ مجھے ڈانٹتا ہی, تو کیا کرے گا بچہ, کیا کرے گا وہ, تو ٹائم پر جائے گا, کیا کرے گا بچہ ٹائم پر. اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے مسلمانوں میں دیکھی نہیں جاتی وہ ہے وقت کا تعین اور وقت کے شیڈول کو طے کرنا. نہیں اپنے میں, غیروں کے اندر دیکھو کہ ان کا وقت طے ہے کہ میرا بچہ کون سی کلاس میں ہے, فجر کو کتنے بجے اٹھے گا, ابیاس کتنا کرے گا, سہارا کو کتنا جائے گا, کلاس کو کتنا جائے گا, گھر میں سوئی گا کتنا, اس کا ناشتہ کب دینے کا, اس کی چائے کب دینے کا, اور پھر کھیلنے کو کتنے دیر جائے گا, پھر انہیں سوئی کا تو پورا شیڈول بنے سکتے. مسلمان آ گیا کیا شیڈول نہیں, تو اٹھی گی تو دن نکلا, تو سوئی گی تو رات میں, برابر کیا یہ چاہیے مسلمان. ہمیں جو اٹھتے تو فجر اور ہمیں جو سوتے تو رات, ہمیں 11 سو دے 12 سو دے, میں تو شام کو 7 بجے سو دے تو رات ہوئی, کودی منہ پر آئی کے رات ہوئی, اور کودی منہ پر سے نکلی کے دن ہے. جو مسلمان ہیں تو جتنے بھی ماں باپ بیٹھے اور جتنے بچے بیٹھے, ان کی سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ابھی جانے کے بعد میں اگر جس کا بنے سو ہے الحمدللہ, جس کا بنے سو نہیں انہیں اپنا شیڈول بنا. کہ کتنے بجے اٹھے گا میرا بچہ, جو ماں باپ کو تکلیف ہوئیں گی, پر اس کا جو 1 سال کے بعد رزلٹ نکلے گا تمہارے سامنے آئیں گے. بچے کا اگر شیڈول بنائے کہ میرا بچہ کتنے بجے اٹھے گا, 4 بجے, پھر ماں نے بھی کتنے بجے اٹھنے ہونا, ہاں 4 بجے اٹھے گا تو بچے کو اٹھانا نہیں, ماں کو 3:30 بجے اٹھنے ہونا, باپ کو 3:30 بجے اٹھنے ہونا. اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ باپ بھی تہجد پڑھے گا اور ماں بھی تہجد پڑھے گی. پھر میرا بچہ اٹھا, 4 کا ٹائمنگ رکھو, 5 کا ٹائمنگ رکھو, وہ پیریڈ میں اٹھانے کا اور بچے کو دے تو ابیاس کرنے لگا. پھر انہیں ابیاس کرے گا, پھر نماز کو جا پائے گا, پھر چائے پئے گا, ناشتہ کرے گا. اگر صبح کی اسکول ہے تو صبح کو 7 بجے نکل کو جائیں گے. شیڈول بنا اس کا شیڈول, جو مسلمانوں میں اکثریت نہیں. کیا لکھا پڑھی سے نہیں اپنی,
जाके बिकट लेते कागजापत्र देखते ही नहीं, फिर बाद में केस हुई कुछ करने का, अरे देखा नहीं मैं इसका मालक हो गया तब शायद इसके लिए हो गई है कि नहीं, बोला आपने अंदर कितनी इल्म की कमी है। जंगल असते इसका इधर अंदर तो है जंगल में। हमारे इलाके में एक कारगुजारी है, एकले का 2 गुंठे का प्लॉट है और एकले का 1 गुंठे का प्लॉट, सब मिला करता है बाबा 3 गुंठे हुआ, 1 गुंठे वाला बरोबर बीच में घर बनते, 1 गुंठे वाला घर बनते। अब इन्हें कहता है इधर का मेरे 2 गुंठे, या तो इधर का मेरे 2 गुंठे, तेरा कोपरे का 1 गुंठा, तेरा घर कर इधर रख, इधर होता है सिर्फ का घर बनते होता है। यो मुसलमान की हालत है, घर बनते हुए पूरा सिराब का आणि साल का रंगे भी लगे, आणि इन्हें भी साल के बाद जागा हुआ है कि मेरे 2 गुंठे जागा काय करो। तो मुसलमानों के अंदर कुछ नहीं है, ना लिखा पढ़ी है, ना कोई चीज का तरीका है, धंधा भी करते हैं ऐसा करते हैं, दुकान भी करते हैं ऐसा करते हैं, इसका करते जाने का, उसमें पैसे लेने का खर्चने का, दुकान करने का पैसे लेने का खर्चने का, पर वो करता शिल्लक रहा आणि मेरा भांडवल करता है मुसलमाना का नहीं। क्या है क्या कौन डायरी भाई, मेरा दुकान है और मैंने डायरी भाई हूं और मेरे घर में बरस भर का है सब कर है कौन? विचार करो इस बात के बारे में। उम्मत जो है कहां जा रहा है, ना दीन के इल्म को हासिल कर रहे हैं ना दुनिया के इल्म को हासिल कर रहे हैं। शाला में भी हमारे बच्चे जाते हैं, 31% वाले मामा ज्यादा से ज्यादा है, छोरा जिन्हें ज्यादा पढ़ते उन्होंने जाते हैं 80-90 तक, छरवंदा 75 तो ऐसा खुश होते कि जिले में जाया उन्हें 75% पढ़ा तो सांगली जिले में आया हूं, और बाप भी खुशी से बोलते मेरा बेटा 75% पढ़ा। हमारे काम पर एक है गैर का, उसके बच्चे ने 98.5 मार्का पड़ा, कितने टक्के समझ आता ना, 98.5 को तो 31% हुआ है, नजीक 100 को। और मैं उसके घर में काम करने गया था, मेरा कस्टमर है कंटिन्यू का, तो बाप कावरा था उसको 15 मार्क 15 हे ह्यातलं 5 आणि त्यातलं 1, 1.5% कशात कमी पडला, क्या गाव आहे 98.5 मार्काविषयी, ये 1.5% कमी का पड़ा करू कावरा विषय नहीं, आम्ही क्या करे असते पावण्यात दावत केले असते, 98% पड़ा यहाँ सबसे नहीं बकराच काट तुम्हें, और उन्हें बच्चों खवा रहे और बच्चे रो रहे, बच्चों को बाद में पूछा रहे 98 नाही कर लगे काका माझं चुकलं कर लगे, मी 4 प्रश्न सोडून आलो। बच्चे भी क्या बोल रहे, और हमारा बच्चा क्या बोला, हमारा बाबा सरके घर पे आस्ता, क्या कर हमारे बाबा सरके गए 98 पढ़े तो बोलने लगे, बोलास्ता ही नहीं बोलास्ता, और कैसी तहजीब और कैसी तमीज है बच्चे को, मुझे क्या बोल रहे काका मैं 4 मार्काचे पेपर सोडून आलो, कैसा शिक्षण है विचार करो तो। और फिर अपन क्या करते हैं, हमारे बच्चों को नौकरियां लगते नहीं, सबसे भारी डायलॉग मुसलमानों का नहीं भारी डायलॉग है, क्या शिकायत करने का, नौकरियां लगते हैं अपने को। अरे तुम्ही 40% 50% पाडो तो कौन नौकऱ्या दे रहे तुम्हाला, पाडो 90% 95% पाडो, कौन देता नहीं देखना, तुम्हें 40% और 45% तो खुश आई तो नौकरी कैसा लगेंगी। एक साथी से मुलाकात हुई, अब भी 10वीं पास हुई बच्ची, अब भी जस्ट मुलाकात हुई, बात करने के बाद बोले कि बच्चा को ठीक है कर लगा छिल्ले में ले जाओ दोनों बच्चा को। बात होने के बाद मुझे पूछे आगे का एडमिशन ले रहे हैं, और हालांकि बच्चा को टक्के वाले अच्छे हैं, एक लोग 78% टक्के हैं, एक लोग को 65% करवाता है दोनों, तो छिल्ले में लेते हो करना क्या, मेरी एडमिशन में अभी 11वीं का एडमिशन को भी टाइम है। मैं कहा अभी क्या आगे क्या कराते, कॉमर्स में डालते था, क्या डालते था कॉमर्स में डालते, फिर बोला उसे मैं जरा साइंस में डालो गया, साइंस में डाले तो जरा आगे है बच्चे को मार्का तुम्हारे एडमिशन कहाँ भी होते हैं,
स्टडी आगे कर सकते हैं उन्हें। और साइंस को आदमी जब जाते हैं 11वीं 12वीं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को कौन से भी डिपार्टमेंट को जा सकते हैं, मगर कॉमर्स में गया तो बैंकिंग करने हो, आर्ट्स में गया तो टीचर बनने हो, या तो फिर अपने बच्चे की वो सलाहियत नहीं है कि उन्होंने ग्रेजुएशन कर को एमपीएससी यूपीएससी करते बैठेंगे, आएंगे अपने बच्चे 10 मिनट अभ्यास करेगा तो यूं करते बस कर देते अगर चाला, बरोबर क्या? तो इसके अंदर मैं पूछा बात कर तो बाप ने क्या बोला तो क्या शिप को करने का करना है, 12वीं के पास के रिजल्ट आया बस कर लेगा, इसे एक दुकान काट दे देगा उसे एक दुकान काट देगा, तो नौकरा लगेंगे ऐसा करेगा तो, और बच्चे के सामने बोलने लगे, और उसका छोरा मेरा छोरा दोस्त मेरे छोरे कहते अरे क्या है गए तुम चलते कॉलेज को, नहीं गए तुम चलते, हम पर बोले इस तरह रिजल्ट लाने का क्या कहते छोरा गए तुम चलते नहीं गए तुम्हें चलते, हम पर बोले इस तरह रिजल्ट लाने का बारे, तो वो क्या छोरा टक्केवारी पढ़ने वाला क्या नौकरी करने वाला नहीं, मुसलमानों को नौकरियां नहीं, ऐसा काच नहीं लिखे। मेरा खुद का भाई क्लास 1 ऑफिसर है, 1.25 लाख रुपए महीने को पगार लेते, खुद का भाई मेरा सगा भाई, मुसलमान है क्या दूसरी जात का है, फिर उसे कैसा लगी नौकरी? अभ्यास में पीछे पड़ते अपने बच्चे, खेलने बोलो निस्ता क्रिकेट खेलने का है, बैट भी आते हैं बॉल भी आते हैं स्टंपा भी आते हैं, 11 जने काश बोला होती समझ में आता है, पर गश्त को जाने का है 11 जने कान हट जाते समझ में आता है, बराबर है कि नहीं? और एकला ठेरे असते आ रहे हैं आ रहे बोलते असते पिक्चर लगो जमात आ रहा पुलिस पकड़ने आ गई नाटो है कि नहीं, और खेलने का जगह तो बोलने भी लगता नहीं, रिश्ता आवाज देने का, और कुछ बच्चा का जहन ऐसा बने हुआ है कि इन्हें आवाज दिया तो खेलने बुलाते, इन्हें आवाज दिया तो जमात दिया, बराबर कई बच्चा नहीं हमारी गली में, इन्हें आवाज दिया तो समझ लेगा क्या या जमात आया, और इन्हें आवाज दिया तो समझ ले खेले जाने गए। तो इसके अस्तर जो है अपने बच्चा के जिंदगी का शेड्यूल बना और अभी से उनके पर डालो बोझ कि तुझे बाबा यो कोर्स करने का है, जैसा कि तुझे डॉक्टर होने का है, तुझे इंजीनियर होने का है, तुझे डी फार्मेसी करने का है, तुझे कलेक्टर होने का है, अभी से जोर डालो और अभी से जो हिसाब से उनका अभ्यास लो, तो आगे जाकर बच्चा को जो है कंफ्यूजन नहीं होता। तो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देते हैं और उसे मालूम नसते कॉमर्स को तो क्या, आर्ट्स को तो क्या और साइंस को तो क्या, तुमने मालूम है क्या बाबा? आर्ट्स कॉमर्स साइंस मालूम है? 10वीं का तू तीनों साइड मालूम है, तो ये मालूम होना बच्चा को। और वो काम किसका है? शाला में सिखाते ही हो, माँ बाप का काम है कि मेरे बच्चों को मुझे आगे क्या सिखाने का है, मेरे बच्चों को आगे क्या पढ़ाने का है, उसकी तैयारी में मेरे बच्चे से अभ्यास करूं। साइंस में डालने का है तो इंग्लिश और गणित, ये 2 विषय परफेक्ट होना तो बच्चे साइंस में आगे जाते हैं। इंग्लिश कच्चा आता तो साइंस में आगे जाता नहीं, समझता नहीं विषय कि तो 11वीं 12वीं से पूरा पोर्शन इंग्लिश का होता है, पूरा इंग्लिश में होता है, फिर उन्हें क्या करते हैं बर्डन आते हैं उसके बाद। अभी हमारे साथी की छुरी साइंस को एडमिशन ली, 11वीं करी, बाद में बाप को कहने लगे अब्बा मुझे क्या साइंस होता नहीं, मुझे हाथ में डालो। अभी 1 साल वाया गया कि नहीं गया उसका? तो इसके वास्ते जो है बच्चों की भी जिम्मेदारी है और माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, अपने को आगे जो करने का है, अपना जो मकसद है वो उसके हिसाब से अपने को पढ़ाई करनी है। कि इंग्लिश पर ज्यादा जोर देने का, गणित पर ज्यादा जोर देने का, और साइंस अगर करने का तो साइंस पर ज्यादा जोर देने का, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसके पर अपने को ज्यादा से ज्यादा फोकस करने का, पढ़ाई करना। क्योंकि अगर अपन पढ़ेंगे और पढ़े लिखे रहेंगे तो पढ़े लिखों की तबलीग बगैर पढ़े लिखों के 10 वालों की तबलीग से अच्छी तबलीग है।
ابھی آپ بازار میں کوتمیر لانے جاتے ہیں, سب جن جاتے ہیں کہ بازار میں کون جاتا نہیں. کوتمیر لانے گئے گا تو ایک پلی پنڈی ہے, ایک ہری پنڈی ہے, کون سی پنڈی پسند کر رہی؟ پلی کو لیتے کیا؟ ہری لیتے. کی لیتے؟ ایک تو کوتمیر تازی ہے, پھر اس کی چو اچھی ہے, حالانکہ پلی بھی کوتمیر ہے, دوسرا کیا ہے؟ کوتمیر ہے. اس کا بھی کام موج ہے, اس کی کوشش پا سکتے. بات کو سمجھ کر. تو پڑھے لکھے آدمی جب تبلیغ کے اندر لگتے ہیں, دعوت کی محنت کے اندر لگتے ہیں, تو وہ ہر ایک کوتمیر کے ساتھ نہ چلتے ہیں, جنہیں انہیں اسے اٹھاتے ہیں, جنہیں انہیں اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں, اور اللہ اس کے اندر ایسی صلاحیتیں ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر ایک حکمت اور ایک فراست پیدا ہو گیا کہ سامنے والے سے اگر کیسی بات کرنی اور سامنے اپنے کو کیسا چلنے, اس کے بارے میں جو ہے. اور نظام الدین کے اندر پڑھے لوگوں کی بہت ضرورت ہے. انگریزی دا مانگ رہے ہیں, عربی دا مانگ رہے ہیں وہاں, کہ انگریزی جو پڑھنے والے بچے ہیں, انگریزی جو سیکھنے والے بچے ہیں, جو سیکھنے کے بعد مجھے 4 مہینے لگتے ہیں, تو ان کو نظام الدین کو بلایا جاتا ہے کہ انگریزی ٹرانسلیشن کے واسطے بہت بچوں کی ضرورت ہے. تو ہماری یہ بھی نیت ہو کہ بچوں کو اس طرح دنیا کے علم کے اختیار. ابھی ایک بات کہ آپ کو گھر میں تو نہیں سمجھے میں تو کھڑکی کاٹتے ہی نہیں کاٹتے. کھڑکی کاٹنے کا مقصد کیا ہے؟ کی کاٹتے کھڑکی برابر نا, ہوا آنے کے واسطے. سب کی وجہ ہے کیا, اور کیا دوسرا ہے؟ ابھی علماء فرماتے ہیں جب بندہ اپنے مکان کو بنائے اور مکان کو بناتے وقت کھڑکی کو بنائے, کھڑکی کو بناتے وقت اگر وہ نیت کر لے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی اور میں سن کر نماز کو جاؤں گا, قیامت تک وہاں سے اذان آتی رہے گی, اس کو ثواب ملتا رہے گا. کتنی معمولی چیز ہے. آپ کو کھڑکی دیکھ کرتے ہوا, اور علماء کیا بول رہے ہیں؟ ہوا آنے والی تو بھینس لی گوبر ہفتے میں دودھ واسطے نہیں, وہ بھینس 4 کلو گوبر مل گیا روز, اور کو میں وکٹ لا رہا ہوں, ایسا بولا ہے. تو کھڑکی کر تو ہوا آنے والی ہے کہ نہیں آنے والی, پر نیت کرے ہونے کی اذان کی آواز سنوں گا اس میں سے, تو اللہ کب تک ثواب دے گا؟ جب تک وہ کھڑکی رہے گی تب تک اللہ اسے ثواب دے گا. تو ویسا میں میرے بچے کو پڑھا دوں, انگلش کے اندر کلاس لگائی ہوں, انگلش اسے پورا سنانے لگے ہوں, انگلش پورا سکھا ہوں کہ نظام الدین میں جا کر انگلش کا ٹرانسلیشن کرے گا. بچہ قیامت تک اگر وہ چیز کو دوسرے کو سکھائے گا, انہیں خود کرے گا, اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب دے گا. بچہ کو یہ نیت سے پڑھانے, یہ ہماری نیت. اور ان تمام چیزوں کے اندر ہم ہمارے دین کو صحیح بنائیں. عظیم الشان فرض کون سا ہے؟ نماز کا ہے. ہر ایک بالغ مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب اس نماز کے اندر ابھی جماعت میں اپن جا بھائی سب جنے نماز کے فرض معلوم آئی, اور بھائی سب جنے کو نماز کی واجبات معلوم آئی, نماز کی سنتیں, نماز کے مستحبات, نماز کے مکروہات, نماز کے اندر سجدہ سو کو واجب ہوتا ہے, اور عورت مرد کے نماز کے فرق جو معلوم ہے آپ لوگوں کو سیکھنے گئے ہو. یہ نہ سیکھنے کی وجہ سے نماز صحیح پڑھی نہیں جاتی, نماز نہیں صحیح پڑھی جانے کی وجہ سے نماز کے اندر کا دھیان نکلتا ہے, نماز کے اندر کا دھیان نکلنے کی وجہ سے اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا. اپنی نماز کیسے ہے؟ نماز پڑھتے پڑھتے سامنے اگر چابنے والا کیڑا جا رہا ہے اور 3 جن نماز پڑھ رہے, تینوں کی نظر کہیں پر جاتی ہے؟ چابنے والا کیڑا ہے تو کس کے کن جاتے ہیں؟ میرے طرف آتے ہیں کہ اس کی طرف جاتے ہیں؟ ہلنے تو آتا نہیں, کیڑے کو مارنے تو آتا نہیں ہے کہ ایسی نماز اپنی. ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کو کنٹینیو روزانہ آتے تھے, اور پھر امام صاحب نے ایک مرتبہ, ابھی ہوتا کبھی کبھی غلطی سی کہ نماز میں غلطی ہوئی تو مقتدی کو اور امام صاحب میں کنفیوژن ہوا کہ کتنے رکعت کی نماز ہے.
मुक्तदी करने लगे 3 रकात हुई, इमाम साहब करने लगे 4 रकात हुई। अभी बोले कि ये बुजुर्ग कंटिन्यू नमाज पढ़ते, इनको जरा पूछेंगे, तो उनको पूछे कितनी रकात हुई है, तो बुजुर्ग करने लगे 3 रकात नमाज हुई है। कितनी हुई है? तो कहने तेरे अंदर आपका कॉन्फिडेंस, विश्वास, इतनी विश्वास से हजरत कैसे बोल रहे? देखो कहने लगे मेरे 4 दुकान आई। कितनी दुकान आई? हर रकात में 1 दुकान का हिसाब कर दो, 3 दुकानों का हिसाब वैसा है, फिर कितने रकात हुए? 3 रकात हुए। तो अपने नमाज का हाल अल्लाह अकबर करे, जो नहीं आ जाएगा वो भी ध्यान आते, वो वस्तु में कहा भी सीरियस है, अरे याद आए घर में वो वस्तु मुझे मिल रहती, मैंने गाइड यहाँ रखा था और वो मुझे मिल रही नहीं, अल्लाह अकबर रखा मत, हाँ वो कपट के वो कोपरे में गाइड है, क्या याद आते भाई 100 रुपए किसी में रखा था, अल्लाह अकबर, हाँ वो पैंट के वो किसी में आई, ध्यान में गए बराबर घर में पूछते जरूर वो पैंट धुई क्या पूछते, वो पैंट धुई क्या? नमाज में ध्यान आया पैसे कहाँ रखे सर, ऐसे अपनी नमाज, तो नमाज को ध्यान वाली और नमाज को जानदार बना। सुन रहे आप लोग, सुन रही कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज के नमाज में तीर निकाला जा रहा है, फिर भी पता नहीं चल रहा है, नहीं अल्लाह अकबर कर रकात पढ़ते ही करते, तुम देखते हो 10 बड़ी क्या अपने नमाज अपने को ढांस चाबू से भी समझ जाते, और तीर निकालने से भी हज़रत अली को समझ में नहीं आ रहा कि तीर निकाल रहे। तो ऐसी नमाज पर अल्लाह के वादे नहीं है, अल्लाह के वादे उस नमाज पर हैं जो नमाज अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ी जाए। फिर मुसलमान बोल रहे कि मैं परेशान हूँ, मैं हालात में हूँ, मैं तंगी के अंदर हूँ। नमाज तो जो है रोजी को देने का जरिया है, और फिर मुसलमान तंग है कि तो नमाज सिद्धि पढ़ रहा। कॉर्पोरेशन में नगर पालिके में लेटर लिखने का है की माझं मीटर बंद पडलं लाईटचं आणि मला तुम्ही मीटर बदलून द्या, मला बिल लई या लागलंय। और इन्हें क्या लिखे, माझं पाण्याचं मीटर बंद पडलंय, बदलून द्या, मला बिल लई या लागलंय। ऐसी अपनी नमाज है। बंद पड़े लाइट के मीटर, हम चिट्ठी क्या लिख को दे रहे हैं, पानी की मीटर की। तो नमाज पढ़ते अल्लाह के वास्ते और ध्यान पूरा दुनिया का बोला करते। तो ऐसी नमाज पर अल्लाह देगा, अल्लाह के वादे हैं उसके ऊपर। बोले कि नमाजी अल्लाह के साथ बातें करते हैं। नमाजी किस साथ बातें करते हैं? नमाजी अल्लाह के साथ बातें करते हैं। तुम्हें हमें अगर गौर करेंगे कि तुम्हें बैठे से या ठहरे से तुम्हारे सामने एक आदमी आए और तुम्हारे साथ बात कर रहे, और बात करते थे उन्हें इधर उधर ध्यान है उसका, तुम्हें साथ बात करते, तुम्हें उसके बात पर ध्यान देते, क्या करते, निकल को जाते। तो वैसा अल्लाह के सामने आपको ठहरे और अल्लाह की बात पर अल्लाह के साथ बात कर रहे, उसमें ध्यान नहीं है, दुनिया का ध्यान दिमाग में फिर रहा है, तो अल्लाह तुम्हारे साथ बात करेगा? जरूरत है अल्लाह को अपनी, तो अपनी ध्यान वाली नमाज बना। और ये ध्यान वाली नमाज घर के अंदर जो नफिल पढ़ेंगे तो बन गया। घर के अंदर नफिलों का एहतमाम करें, कि तहज्जुद का एहतमाम करे, इशराक का एहतमाम करे, चाश्त का एहतमाम करे, अवाबीन का एहतमाम करे, और रोजाना शाम को सलातुल तस्बीह का एहतमाम करे। नमाजों का एहतमाम करेंगे और सलातुल तस्बीह हम पढ़ने की कोशिश करें, सलातुल तौबा पढ़ें। जब इन नाफिलों का एहतमाम करेंगे तो नमाज के अंदर जान पैदा होगी। फिर उसके इल्म को भी हासिल करने का है, अल्लाह के ध्यान को भी हासिल करने का है, और जो उम्मत में से चीज निकले जो है वो इकराम है। इकराम देखो आज उम्मत के अंदर है क्या? भाई भाई से मोहब्बत नहीं करता, सामने प्यार से बातें करते और पीछे गया तो सोचने का इस बात के बारे में। भाई भाई से सिद्धा नहीं, भाई भान से सिद्धा नहीं, माँ बाप के बारे में सिद्धा नहीं। इकराम की सिफत जो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में और उनकी जिंदगी में थी, वो आज हमारे में से निकल को वैसा है। इकराम की सिफत
اور اکرام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اسلام کو عام کرے سے تلوار کے زور پر کرے سے نہیں. تلوار کے زور پر اگر اسلام عام ہوتا تو آج دنیا کے اندر ایک بھی غیر زندہ نہیں ہوتا. غیر کو بھی عمل دے سکتے ایمان والوں تمہیں تمہارے مذہب پر اطمینان کے ساتھ رہو, تم نے کون تکلیف دینے والا جو اکرام کرے سے. پیاسا مرے اور پانی پینا پسند نہیں کرے سے. خود بھوکے ہیں مگر اپنا کھانا اپنے بازو والے کو بھیج رہے. اپن کرتے ہیں اکرام ایسا. تو یہ صفت کو اپنے زندگی میں لانے کی, یہ تمام صفت دیتے ہیں نا, یہ گنوائے جاتے ہیں, اپنے کو سنائے جاتے ہیں, یہ صفاتوں کو زندگی میں لانے کا ہے تو ہماری زندگی ایمان والی زندگی بنے گی. آج اپن گستوں کے اندر جا رہے ہیں, ساتھی ملاقات کے اندر جا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, پر بولے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نظام الدین کی بات ہے, جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا جاتا کہ اسلام کیا ہے, اسلامی زندگی کیا ہے, تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے تھے کہ ہم نہ دے کر ہمارے جیسے بنو. کیا بولتے تھے کہ ہمیں دیکھو اور ہمارے جیسے. ہم بول سکتے کیا کہ مجھے دے کر میرے سر کا ہو کر کو. وہ صفات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی, وہ صفات, تو ان صفاتوں کو ہماری زندگی میں بنانا, اور اس کے لیے اللہ کے راستے کا خروج. جب تک آدمی اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا تب تک بات سمجھ میں نہیں آتی. جس چیز پر آدمی کا جان لگ رہے, مال لگ رہے, وقت لگ رہے, اس چیز کی قدر اور قیمت ہے. باپ بیٹے کو بھی گاڑی کو کک مارنے دیتا نہیں, دیتا ہے کیا؟ گاڑی میرے ہاتھ لگانے نہیں کرتا, کہ تو وہ گاڑی پر جان لگے, مال لگے, وقت لگے, اس گاڑی کی اہمیت ہے. تو بیٹے کو بھی چلانے دیتے تھے, وچار کرتے ہیں, اور لگا نہیں تو دین پر نہ جان لگا, نہ مال لگا, نہ وقت لگا, تو اس کی قدر نہیں ہمارے اندر. برسوں سے بولا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر تعلیم چالو کرو, گھر کے اندر تعلیم چالو کرو. کہاں اپنے گھر کے اندر تعلیم چالو؟ پورے سانگلی کا, ضلع کا جب آنکڑا کاٹیں گے تو پوائنٹ مائنس میں جو ہے گھر کی تعلیم ہے, 0 پوائنٹ میں گھروں کے تعلیم کا آنکڑا. ابھی آپ یہاں سمجھنے آئی, دین کی بات سن رہی, مسجد کے اندر آتے ہیں, تعلیم سن رہی, مستورات کو کون سنانے والا, کون بتانے والا, ان تک دین کی بات کیسے سمجھنے والی, کیسا پہنچنے والی؟ کہ یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. بقول مولانا سعد صاحب داماد برکاتہ, بات کو غور سے سنو کہ تمہاری گھر کی عورت تمہارے گھر کے کھڑکی سے جھانکے گی اور فتنے کا شکار بن جائے گی. بہت بڑی بات ہے, بہت گہری بات ہے, جان رکھو. آج گھر کے اندر بھی مستورات سیف نہیں, اپنے گھر کے اندر اپنی گھر کی مستورات سیف نہیں. بازاروں کا حال تو ہم نے معلوم ہے کیا ہے. جب دین زندگی میں آئے گا, دین کی محنت زندگی میں آئیں گی, گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہوئیں گی, تو مستورات کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. ان کی بھی فکر ہے, بلکہ ایک مرد پوری طرح سے دیندار بن جائے, ولی بن جائے, اللہ کا دوست بن جائے, پھر بھی فرمایا کہ ایک فرد کی, مرد کی دعوت ایک فرد کی دعوت, مگر ایک مستورات کی, ایک عورت کی دعوت, ایک عورت کی زندگی میں دین آیا تو پورے خاندان کی زندگی میں دین آتا. تو عورت چپ بیٹھتی نہیں, کب بیٹھتے گا؟ میت ہوئی ہے اور میت میں بائکار ہو رہے ہیں, اور ایک نے ایسا اوڑھنی اوڑھا نوین ہے, انہیں روتے روتے پوچھتے کاشی لئیے, روتے روتے میت پر رو رہے دونوں جنے بھی, اور روتے روتے پوچھتے یو کاشی لئیے, کہ تو بات ملتی نہیں, کاشی لئیے. انہیں بھی روتے روتے بولتے ہیں وہ دکان میں لائیو ڈسکاؤنٹ آیا ہوا. حقیقت ہے یہ, ہمیں سنا ہی خود کہنا چاہیے, حقیقت ہے یہ. مستورات وہ سنا ہی نہیں واقعہ کہ سب سے جھوٹی بات بولنے والے کو آواز دے, سنے نا
کہ لوگ الگ 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 جھوٹ بولے. اگلا آیا اور اس کے کان میں بولا, اسے اوارڈ دے گیا. لوگوں پریشان اسے اوارڈ کی دے گا تو کہنے لگے ذرا بائکا بیٹھی جان دے کرنے لگا کہ پھر بول. پھر انہیں کہنے لگا انہیں بولیا 4 بائکا ایک جگہ بیٹھے گپ بیٹھے کر. کیا بولے 4 بائکا ایک جگہ بیٹھے اور گپ بیٹھے گا. میں اسے دیو والا بخشش جا دے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے لگا کہ 4 بائکا ایک جگہ بیٹھے یعنی گپ بیٹھے ہوتے گا. کیا نہ کیا وشے کاٹتے جو کپڑے کا تو کاٹیں گے, بنگڑا کا تو کاٹیں گے, ڈریس کا تو کاٹیں گے. اس کی چھوری اس کی شادی ہے, اس کا بچہ وہاں پیدا ہوئے, اس کا چھلا ہے, کیا تم وشے کاٹتے جو. اور وہ وشے اتنا لمبا ہوتا ہے کہ باہر سے آدمی کو آواز دینا پڑتا ہے جانے کا چل بچے گھر میں اگلے برابر ہے کیا. تو مستورات میں اگر یوج محنت دین کی ہوئیں گی دونوں کب بیٹھیں گے. کسے ملے گی اسے دعوت دینے لے کہ ہمارے گھر میں 5 ہمارے ساتھ تعلیم چالو ہے, تمہارے گھر میں بھی چالو کرو. ہمارے گھر میں سب جگہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی, تمہارے گھر میں بھی پڑھنے ہونا. اور مستورات کی دعوت چلتے رہتے ہیں اپنے جگہ نہیں. 2.5 گھنٹے لگانے کے کتے لگاتے بابا نے 15 منٹ 2 گھر کی ملاقات کرا. میں میری چھوٹی جماعت میں میں 2 گھر کی ملاقات کر رہا لگے میرا 2.5 گھنٹے کا. مستورات کا ویسا نہیں, دعوت چلتی رہتی ہے. کون بھی مل جائے تو اسے دعوت دیتے ہو. تو ایک مستورات کا بننا ایک خاندان کا بننا, کیونکہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ. جتنے بھی اللہ والے, جتنے بھی اولیاء, جتنے بھی بزرگ تمہیں اٹھا کو دیکھو, ہر ایک کے بچے اس کے ماں کا کھاتے ہیں. ایک جو ہے اللہ والے ہیں جن کو جو ہے کہنے سے اور جن کے سننے سے لوگ جو ہے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. تو گھر کے اندر آپ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھ میرا کمال کہ لوگ میرے بات پر ایمان میں داخل ہو. ضرور کرنے لگے تمہارا کمال نہیں میرا کمال. کس کا کمال ہے؟ پڑھتے کے بات ہے تمہارا کمال نہیں میرا کمال ہے. کیسا سب میں کر دوں, دعوت میں دیتوں, رستوں میں جاتوں, ملاقات میں کرتوں, تیرا کمال کیسا کیا ٹھیک ہے. اور دوسرے دن گئے تو یہ کیا معاملہ ہوا چاہیے. ایسا دوسرا ایک واقعہ ہے اس کے اندر کہ پانی پر مسلح بچھا کر نماز پڑھتی ہے. وہ مسلح کیا ہے پانی پر نہانے لگے اور لوگ دعوت قبول نہیں کرنے لگے. گھر کو آئے پریشان ہو, ضرور کرنے لگا پریشان دس رہی کیا بن گئے نہیں کرنے لگے روز کو تو ساتھ کام ہوا نہیں کرتا. ضرور کرنے لگی تمہارا جو کھانا بنا دوں میں روزانہ وضو کر کو کھانا بنا دوں کرنے لگی. کل میں نے بغیر وضو کا کھانا بنائی تھی کر کو تمہارے سے بڑی ہو گیا. ایسا کھانا بنے بغیر وضو کتنا دخلا دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. تو ہر اللہ والے کے پیچھے اس کے مستورات کا اس کے ماں کا ہاتھ ہے, اس کے اللہ والا بننے کے پیچھے. جب ہمارے گھر کی مستورات بنے گی تو ہماری بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں نماز کو جا کر, اپنے آپ جاتے نماز کو. تو مستورات کے لیے اپنے گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم زندہ کریں. کون کون کرے گا بھائی؟ سب کریں گے انشاءاللہ. اور 5 اعمال ایک دم مختصر ہیں. لوگ 5 اعمال نہیں آئے ایسا لگتے ہو. ایک حدیث فضائل قرآن میں کی جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. پڑھے حدیث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لینے سب گھر والے. ایک ہلکا ہوا, ایک عمل ہوا. دوسرا عمل کتاب کے ہر حصے میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا, دوسرا عمل ہوا. تیسرا عمل 6 صفات کا مذاکرہ کرنے, اس کے اندر پھر گناؤ تمہیں ایمان, نماز, علم, ذکر, اکرام مسلم, اخلاص نیت, دعوت اللہ اور پرہیز کے طور پر لایانی باتوں سے بچنا. 3 عمل ہوئے. چوتھا عمل گھر کے اندر تشکیل ہے کہ چلے کی تشکیل ہے, 4 مہینے کی تشکیل ہے, اللہ کے راستے میں نکلنے کی 3 دن کی تشکیل ہے کہ ہمارے پردوں کے اندر تشکیل ہو. مستورات کی تشکیل ہے کہ مستورات کی جماعت بن رہا اپن جو ہے کہوں جانے کا. اور پھر گھر کے اندر مشورہ ہے کہ آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہلکا لے, جو انہیں لیا تھا کل انہیں لیں گے. آج کتاب انہیں پڑھا تھا انہوں پڑھیں گے, کل
6 صفات کا مذاکرہ آج انہیں کرا تھا, کل انہوں کرے بھائی مشہور, یہ 5 اعمال کہتے سو پہ پریکٹیکلی آپ بھی کر کو دکھائے سر کا بولے مطلب اس طرح کتابت پڑھا نہیں آتا, کرنے کو ڈرائے تو 15 منٹ کے اندر آؤ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم, کیونکہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم بہت ضروری ہے. دھیان رکھو گھروں کے اندر اپنے کہ تو اپنے گھر والی کو مستورات ماں رندے, بہن رندے, بیٹی رندے یا اپنی بیوی رندے, یہ چاروں لوگوں کو گھر کے کام کے واسطے بولتے ہیں. اپن سالے میں چٹنی نمک کبھی بات کیا کرتے ہیں, کھاتے کیا سلاد چوک جو ہے انڈا کلو کھاتے میں جاتے اور پوری کر کو کھاتے جاتے, برابر کیا. تو وہ اپنے کو سمجھ میں آتا ہے, مگر ان کا کلمہ صحیح ہے کہ نہیں, ان کی نماز صحیح ہے کہ نہیں, کون دیکھنے والا ہے. ایک مستورات کی جماعت ایک گھر کے اندر پہنچی اور ہلکا لگا, اور ہلکا لگنے کے بعد میں کلمہ پڑھنے لگے, تو کلمہ پڑھنے آپ بڈھی جو ہے بزرگ, ایک بوڑھی اما جو ہے اندر سے ایک دم فاسٹ آئی اور کرنے لگی گپٹ کرنے لگی کی یوں مرتے ٹائم پڑھنے کلمہ میرے گھر میں کوئی کو پڑھ رہی کیا کرنے لگی انہیں مرتے ٹائم پڑھنے کا کلمہ ہے, میرے گھر میں کوئی کو پڑھ رہی. وہ جماعت کے اندر مستورات بھی ہوشیارت تھی, دادی بیٹھو کر لگے مرتے ٹائم کلمہ تمہاری سیدھا ہی نہیں. تو یہ امت کا حال ہے, کلمہ کو مرتے ٹائم پڑھنے کرو سمجھ کو بیٹھے, کلمہ تو ہر وقت پڑھنے کا ہے, تو اپنا ایمان تازہ ہونے والا ہے. پھر قرآن کا حال دیکھو نماز کے اندر, جیسا میں تمیز کا بولا وشیز بات کہ آدمی اللہ کے سامنے رکعت بندے اور بات کر رہے کو تو کیا قرآن پڑھ اور غلط پڑھ رہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کیا وہاں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا ڈبل ہے اور یا سنگل پڑھ رہے. یہ ڈبل پڑھا تو وہاں ہوتے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مانگتے. کیا بول رہا ہے انہیں نماز میں, اور یہ سنگل پڑھا تو وہ جو نماز کے اندر بول رہے انہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے نہیں اور تجھی سے مانگتے نہیں. کیا بولنے لگے, کیا بول رہے نماز میں آپ, تو اللہ ٹھیک ہے. پھر قرآن کا صحیح کرنا کب تک ضرور ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. ابھی اپنے آپ سب جنے بیٹھے سوئی, یہ تمام اپنے بیٹھنے والے کے اندر سمجھو کلیکٹر کا نے اپنے کو جانے کا ہے اور کیا تو اسی بات بولنی ہے. تو سب میں سے تمہیں کسی چنتے ہو, یہ بات تو تمام ہوتے اسی چنتے, ایک لوگ کو کچھ سمجھتا ہے اسے چنتے